دوستوں آج اگر آپ کی ٹچ میں بھی کوئی اسلام کو فالو کرنے والا بندہ آپ کا دوست ہے یا آپ کا کلاس فیلو ہے یا پھر آپ کے بزنس میں آپ کا کلیگ ہے تو آپ نے کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں محرم کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ کیوں منایا جاتا ہے مسلمانوں کا پرو محرم؟ کیا ہوا تھا اس دن جو اسلام کے ہی دو گروپس یعنی کہ سنی اور شیعہ الگ الگ طریقے سے مناتے ہیں محرم؟ آج کی اس ویڈیو میں دوستوں ہم یہی جاننے والے ہیں کہ محرم آخر کیوں منایا جاتا ہے۔ دوستوں محرم کو جاننے کے لیے کہ محرم کیوں منایا جاتا ہے اور اسلام کے ہی دو گروپس کے لوگ الگ الگ طریقے سے کیوں مناتے ہیں، اس کے لیے ہمیں تاریخ میں یعنی ہسٹری میں بہت پہلے جانا ہوگا اور ہمیں جانا ہوگا اسلامک خلافت کے دور میں۔ دوستو جیسا کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی اور خلافت کا دور شروع ہوا۔ پہلے خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے خلیفہ بنے حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پیغمبر محمد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 4 خلیفہ چنے گئے تھے اور پورے مسلمان لوگ آپس میں فیصلہ کر کے ہی ان 4 خلیفاؤں کو چن چکے تھے۔ لیکن دوستوں اس کے بعد واقعہ کچھ ایسا ہوا کہ جیسا کہ اسلامک کتاب مسلم اور بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہی بیٹے امام حسن علیہ السلام جب خلافت کے تخت پر تخت نشین ہوئے تو مسلمانوں کا ہی ایک گروہ ان کے خلاف ہو گیا جس کا لیڈر تھا امیر معاویہ، اور جب امام حسن شہید ہو گئے کسی نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا۔ امام حسین ہی خلافت کے حقدار تھے، لیکن دوستو پھر کچھ ہوا یوں کہ امیر معاویہ نے یزید کو تخت پر بٹھا دیا۔ اسلامک اسکالرز کے مطابق بخاری شریف اور مسلم شریف میں صاف طور پر یہ حدیث درج ہے کہ تیر اور تلوار کے زور پر یزید کی بیعت کو کروایا گیا۔ امیر معاویہ کا بیٹا یزید جو کہ بہت ہی زیادہ برا انسان تھا، اس نے اپنے آپ کو خود خلیفہ بھی گھوشت کر دیا اور تلوار اور تیر کے زور پر اس نے بیعت بھی لے لی لوگوں سے، اور زبردستی لوگوں سے کہنے لگا کہ جو اسے خلیفہ نہیں مانے گا وہ زندہ نہیں رہ پائے گا، کیونکہ یزید ابن معاویہ ایک نہایت ہی گھٹیا انسان تھا، اور کیونکہ امام حسین علیہ السلام پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو امام حسین نے یزید جیسے گھٹیا شخص کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ آج سے تقریباً 1000 اور کچھ سال پہلے سیریا کا ایک شاسک بنا، اس بادشاہ کا نام یزید تھا۔ یزید اتنا گھٹیا انسان تھا جو ہر برے کام کو جائز بتاتا تھا اور ہر بے گناہ انسان پر وہ ظلم کرتا تھا۔ یزید یہی چاہتا تھا کہ اسلام میں وہ اپنے انوسار ہی قانون بنائے، اور یزید پیغمبر محمد صاحب کے دھرم کو اپنے حساب سے چلانا چاہتا تھا، یعنی اسلام کو اپنے حساب سے چلانا چاہتا تھا، اور وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ تاناشاہ بن جائے اور ہر انسان اس کی بات کو مانے اور اس کے قانون کو بھی مانے۔ اسی دوران کوفہ جو کہ ایک بہت بڑا علاقہ تھا، وہاں کے لوگوں نے یزید کے ان کارناموں سے پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے کہ وہ کوفہ آ جائیں اور یہاں پر آ کر ہمیں نیک راستے پر چلنے کا طریقہ بتائیں۔ امام حسین علیہ السلام کون تھے اور کیوں لوگوں نے امام حسین کو خط لکھا تھا، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ اسلام کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش پیر پیغمبر یعنی کہ پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے، جن میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو سبھی نبیوں میں افضل تھے اور سبھی نبیوں کے سردار بھی ہیں۔ اور دوستوں پیغمبر محمد صاحب کے ہی داماد حضرت علی اور ان کی بیٹی ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا، جن کے 2 بیٹے تھے۔ پہلے تھے امام حسن جنہیں امیر معاویہ کے دور میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا، اور دوسرے تھے امام حسین۔ امام حسین اپنے نانا جان کے نیک راستے پر چل رہے تھے۔ امام حسین بے سہاراؤں کو سہارا دینا پسند کرتے تھے، کسی پر ظلم نہ کرنا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا، حق کو حقدار تک پہنچانا، انسانیت کو بچانا، ان سارے کاموں سمیت ہمیشہ حلال کام کی طرف ہی رہتے تھے۔ اور آپ کو ہم کیا بتائیں، امام حسین کی شان میں تو جتنا بولیں اتنا کم ہے۔ جس وقت یزید بادشاہ بن گیا تھا تو اس نے آس پاس کے علاقوں پر حکومت کرنا شروع کر دیا تھا اور لوگوں پر ظلم بھی ڈھائے جا رہا تھا۔
اور یزید ملعون نے سب جگہوں پر خط بھی بھجوا دیے تھے کہ سبھی لوگ یزید کی بیعت کر لیں اور اس کی سبھی بات مانیں۔ امام حسین کو بھی اس نے کہا تھا کہ اس کی بیعت کر لیں، لیکن امام حسین نے اس کی بیعت نہ کی، اور امام حسین نے کہہ دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے یزید کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا۔ اور پھر یزید کا ظلم دن بدن بڑھتا گیا۔ تبھی عراق میں ایک جگہ کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ ہمارے یہاں آئیے اور اپنے نیک راستے پر ہمیں چلائیے۔ اتنے سارے خط ملنے کے بعد امام حسین نے اپنے ایک بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیا، لیکن جن لوگوں نے امام حسین کو خط لکھا تھا وہ لوگ لالچ اور یزید کے ڈر کی وجہ سے حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ حضرت مسلم کے ساتھ کوئی بھی نہ رہا، اور انہیں یزید کے چٹے بٹوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اور ادھر امام حسین اپنے ساتھیوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، جن میں ان کی بیوی، بہنیں، بچے، ان سب کے سمیت عراق کے لیے نکل گئے۔ اس سفر میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے 6 ماہ کے بچے حضرت علی اصغر اور 4 سال کی ان کی بچی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، یہاں تک کہ امام حسین کے ساتھ 80 سال کے بزرگ تک موجود تھے۔ محرم کے مہینے کی ہی 2 تاریخ تھی جب امام حسین کا قافلہ کربلا کے جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ کربلا عراق میں ایک جگہ ہے جسے نینوا بھی کہا جاتا ہے۔ کربلا پہنچتے ہی یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے خاندان والوں کو گھیر لیا، اور اس فوج کے سپہ سالار اور فوج کے تمام لوگوں نے کہا کہ آپ یزید کی یا تو بیعت کر لیں، لیکن مولا حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین کے قافلے کو گھیر لیا جاتا ہے، اور اس طرح محرم مہینے کی 7 تاریخ ہو جاتی ہے، اور یزید کی فوج امام حسین کو آگے نہیں جانے دیتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرات کو بھی گھیر لیتی ہے، ایک نہر کو بھی گھیر لیتی ہے جہاں سے پانی پینے کا ملتا تھا، تاکہ امام حسین اور ان کے چھوٹے بچے، ان کے بیویاں اور ان کے خاندان والے پیاسے رہیں۔ 7 محرم سے ہی امام حسین اور ان کے قافلے کو نہ پانی پینے کو ملتا ہے اور نہ ہی کچھ کھانے کو۔ 7 محرم سے لے کے 10 محرم تک امام حسین اور ان کا پورا قافلہ بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ ان کے 6 مہینے کا بچہ یعنی حضرت علی اصغر بھی پیاسے رہتے ہیں۔ آخر 10 محرم آتی ہے اور پھر جنگ کربلا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک ایک کر کے سبھی کو وہ شہید کر دیتے ہیں۔ 10 محرم تک امام حسین علیہ السلام کے سبھی ساتھیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور تو اور ان ظالموں نے، ان گھٹیا قسم کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بچے حضرت علی اصغر کو بھی 3 منہ کے تیر سے وار کر کے شہید کر دیتے ہیں۔ تاریخ کا یہ وہ دن ہے جسے کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ دوستوں، ان لوگوں نے یعنی یزیدی فوج نے اتنا ظلم ڈھایا، اتنے کوکرم کیے کہ انہوں نے جنگ کے دوران امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پانی تک پینے نہیں دیا۔ جہاں امام حسین نے اپنا خیمہ لگایا تھا وہیں پاس سے ایک ندی بہتی تھی جو خیمے سے تھوڑی دور تھی، لیکن یزیدی فوج نے اس نہر پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ امام حسین کے گھر کی عورتوں اور بچوں کو بھی پانی نہیں پینے دیا جاتا تھا۔ یزیدی فوج ظلم کی انتہا پر پہنچ چکی تھی، لیکن قربان جائیں ہم امام حسین علیہ السلام کی دلیری پر، ان کی بہادری پر، ان کے اس جذبے پر کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی انہوں نے یزید جیسے گھٹیا شخص کی بیعت کرنے سے انکار ہی کیا اور شہید ہونا پسند فرمایا۔ اور امام حسین نے شہید ہو کر قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ جو بھی اسلام کا سچا ماننے والا ہوگا وہ کبھی کسی غلط بات کو یا غلط شخص کو برداشت نہیں کرے گا۔ اور دوستوں، تب سے ہی اسلامی تاریخ میں یہ محرم بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے ماننے والوں نے بہت برا وقت دیکھا، یزید ان کے بھی پیچھے پڑ گیا تھا، لیکن جیسے ہر رات کے بعد دن نکلتا ہے، ٹھیک ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اسلام پھر سے زندہ ہو گیا اور پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے پھیل گیا، اور انہی کی قربانی کو محرم میں یاد کیا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور دوستوں، آج مسلمان کے 2 طبقے یعنی کہ سنی اور شیعہ اپنے اپنے حساب سے امام حسین کو محرم میں یاد کرتے ہیں اور اس پرو کو مناتے ہیں۔ جہاں ایک طرف شیعوں میں بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے سنی لوگوں کو اختلاف ہے، تو وہیں سنی لوگوں میں کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے شیعوں کو اختلاف ہے۔ فی الحال آج کی ہماری ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سنی شیعہ پر بھی کچھ ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹ ضرور کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ہسٹوریکل ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پاس میں دیے گئے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔